اس دھرتی پر، اس 7 بر اعظم میں 6 بر اعظم میں مخلوق ہے، اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر کسی ماں کی کوکھ نے وہ مولوی نہیں جنا جو پیغمبر کی سلام کے دعا کے بعد، نماز جنازہ کے سلام کے بعد والی دعا کے لفظ لکھ دے۔ پیارے دوستوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازے کے بعد دعا مانگنے کا حکم دیا ہے یا نہیں دیا؟ تو اس کے جواب میں جی ہاں، آپ نے نماز جنازے کے فوراً بعد آپ نے فرمایا کہ تم نے دعا مانگنی ہے۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد میں ہے، جن کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صلیتم علی المیت، جس وقت تم کسی میت پر نماز جنازہ پڑھ لو، تم پس اس کے لیے خلوص دل کے ساتھ دعا مانگو۔ اب جو عقل کے اندھے ہیں انہیں کیا علم اس حدیث میں محبوب مصطفیٰ نے نماز جنازے کے بعد دعا مانگنے کا حکم دیا؟ جب انہیں یہ حدیث دکھائی جائے تو کہتے ہیں کہ ہم قبر پہ تو دعا مانگتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتاؤ، ادھر اللہ تبارک تعالیٰ نے پیارے محبوب نے فرمایا، اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا لہ الدعاء، جس وقت تم کسی میت پر نماز جنازہ پڑھ لو، فاخلصوا لہ الدعاء، تو کچھ دیر بعد اس کے لیے خلوص دل کے ساتھ دعا کرو۔ یہ جو فا ہے، یہ فا تعقیب مع الوصل کے لیے ہے، یعنی کچھ دیر بعد اس کے لیے دعا مانگنی ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن پاک میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جس وقت میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے، میری بارگاہ میں سوال کرتا ہے، تو میں اس کو ہر وقت سنتا بھی ہوں اور اس کی دعا کو قبول بھی کرتا ہوں۔ اب کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کن الفاظ کے ساتھ دعا مانگی؟ ہاں، سنن ابو داؤد میں ہے، حدیث کے راوی حضرت واصلہ بن اسقع ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان پر نماز جنازہ پڑھا اور اس کے بعد آپ نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، فلاں کا بیٹا فلاں اب تیری بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہا ہے، تو نے اس کو قبر کے فتنے اور آگ کے عذاب سے محفوظ کرنا ہے، اور تو ہی عبادت کے لائق ہے اور تو ہی سچائی کے لائق ہے۔ اب یہ جو الفاظ ہیں، کیا ہم نماز جنازے کے اندر بھی پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے، بلکہ یہ جو دعا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازے کے بعد ہی پڑھی ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن پاک میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جس وقت میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے، میری بارگاہ میں سوال کرتا ہے، تو میں اس کو ہر وقت سنتا بھی ہوں اور اس کی دعا کو قبول بھی کرتا ہوں۔ اب کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن الفاظ کے ساتھ دعا مانگی ہے؟ ہاں، اس حدیث کے راوی حضرت واصع بن اسقع ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھا ہوا تھا کہ آپ نے ایک نماز جنازہ پڑھا، اس کے بعد آپ نے اس کے لیے یہ دعا مانگی، یا اللہ، فلاں بن فلاں یعنی فلاں کا بیٹا فلاں تیری بارگاہ میں آ گیا ہے، اب تو اس کو قبر کے عذاب سے اور آگ کے عذاب سے اس کو تو نے محفوظ کرنا ہے اور تو ہی وفادار ہے۔ اب کہتے ہیں کہ جی ہاں، ہم تو نماز جنازے کے اندر ہم نے دعا مانگ لی ہے۔ اگر نماز جنازے کے اندر تم نے دعا اس کے لیے مانگ لی تو مجھے یہ بتاؤ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں بن فلاں کیوں کہا؟ نماز جنازے میں تو فلاں بن فلاں کا ذکر بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات، تم کہتے ہو کہ نماز جنازے کے اندر ہم نے دعا مانگ لی ہے، حالانکہ جو نیت کرتے ہو، تم نیت کرتے ہو 4 تکبیر نماز جنازہ، حالانکہ پھر نیت یہ کرو 4 تکبیر جنازہ دعا کرو، کیونکہ تم کہتے ہو اس میں دعا ہم مانگ رہے ہیں نا، نماز جنازہ تو نہ کہو، پھر دعا جنازہ کہو۔ اس قدر یہ لوگ عقل کے اندھے ہو چکے ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے محبوب کس طرح ہمیں تبلیغ فرما رہے ہیں۔